السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود سلام اس ہستی اقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین کرام، آج دنیا میں کامیابی، فوز و فلاح اور نجات کے خواہاں ہیں ہم، اور کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں عافیت والی زندگی مل جائے، امن و سلامتی والی زندگی مل جائے، اور قبر کے عذاب سے نجات اور آخرت میں کامیابی اور نجات مل جائے۔ تو پھر ذہن میں رکھیں اور ذہن کے ایک ایک گوشے میں یہ بات بٹھا لیں کہ ان تمام چیزوں کی کامیابی اللہ رب العزت کی توحید میں ہے، اور کتاب و سنت کی صورت میں یہ اساس ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج ہماری امت، ہماری قوم قول و فعل کے اعتبار سے، فکر و سوچ کے اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، گناہوں، فسق و فجور میں غرق ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی نحوست ہے کہ آج ہماری زندگیاں مشکلات کا شکار ہیں، زندگی جینا دوبھر ہو چکا ہے، اجیرن ہو چکا ہے، اور مختلف عذابوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر عمل کے اندر اخلاص اور للہیت یہ وہ چیز ہے کہ جو امت مسلمہ کی نصرت کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، اور جو ریاکاری ہے یہ امت کی شکست اور پسپائی کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں، جو معاشرے میں کمزور طبقہ ہوتا ہے، غریب اور نادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اس امت کو اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ وہ دن جس دن اس زمین پر کوئی ایک بندہ بھی استغفار کرنے والا نہ بچا، اللہ اس دن قیامت قائم کر دیں گے، زمین ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس یہ موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ سیلاب کی ہو، چاہے وہ زلزلے کی ہو، یہ ساری اللہ رب العزت سے روگردانی کی، اعراض کرنے کی شکلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ عذاب مسلط کر رہے ہیں، اور امن، سلامتی اور عافیت ہم سے دور جا چکی ہے، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
جو لوگ ان چیزوں کا شکار نہیں ہیں، ان پر آزمائشیں نہیں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں، سیلاب جیسی آفت کا شکار نہیں ہیں، ان کو عافیت ملی ہے، اس عافیت کی قدر کریں اور پھر اس کو قدر کو کرتے ہوئے، اس عافیت کو پہچانتے ہوئے ان لوگوں کی مدد بھی کریں کہ جو لوگ اس آفت کا شکار ہیں، کیونکہ جو خدمت خلق ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا ہو۔ اگر نیت آپ کے خالص ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں یہ سبب بن سکتی ہے آپ کے گناہوں کی معافی کا، آپ کے درجات کی بلندی کا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا۔ اور اگر نیت ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں میں بابا مقصود ہے تو یہ عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اللہ کے اس عمل کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ لوگ غربت کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انظروا الی من اسفل منکم، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم سے کمتر کون ہے، تم میں کمزور کون ہے۔ فائنینشلی اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ میں سے کمتر کون ہے، آپ میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ اس کے پاس ہے، میرے پاس فلاں 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 چیز نہیں ہے، یہ جب سوچتے ہیں تو ہم ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرے پاس کیا کیا موجود ہے تو پھر ہم شکر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس گھر موجود ہے، اس شخص کو دیکھے جس کے پاس گھر نہیں ہے، بے گھر ہو گیا ہے، اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کی زندگی کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی ہے، بہہ گئی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو صحت مند ہے، وہ اس بندے کو دیکھتا ہے کہ جو عافیت میں نہیں ہے، جو بیمار ہے، مختلف بیماریوں کی زد میں آ چکا ہے، اس کے اندر شکر کے لمحات، شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، وہ اس جوڑے کو دیکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، عطا نہیں کی، اور وہ اولاد کے لیے ترس رہا ہے، دعائیں کرتا ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر دعائیں کرواتا ہے۔ کتنی ٹائم سے وہ میڈیکلی علاج کروا چکا ہے لیکن اس کو اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو جب آپ دیکھیں گے اپنے سے کمتر کو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ شکر کے جذبات پیدا کریں گے۔ اور یقین کریں ان مثالوں سے دنیا بھری پڑی ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں، جو میسر ہیں، ان کو گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو ایمان اور یقین کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے کہ کسی انسان کو عافیت مل جانا، کہ وہ زندگی میں خوشحال ہے، پرسکون ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جسمانی طور پر، مالی طور پر، معاشی طور پر، اخلاق، امن و سلامتی کے اعتبار سے وہ عافیت میں ہے، نجات میں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور اس نعمت کو، اس عافیت کو ہم تب ہی پہچانیں گے جب ہم قرآن اور سنت سے جڑ کر رہیں گے، وگرنہ ہم ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، کس کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام کو اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، ان کا ایک ہی مطمع نگاہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، وہ اللہ کا دیدار حاصل کر لیں، اللہ کے چہرے کی تلاش میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اب دیکھیں لوگ عافیت کو پاتے ہیں لیکن عافیت کی قدر نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہی صورت کو دیکھ لیں کہ جب ہمارے پاس عافیت ہوتی ہے کبھی ہم عافیت کی قدر کرتے ہیں، جب چھن جاتی ہے، جب آزمائش آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کاش کہ میں دوبارہ صحت مند ہو جاؤں، کاش میرے پاس دوبارہ وقت آ جائے تو پھر میں اللہ کی فلاں فلاں عبادت بھی کروں۔ پیسہ ہے ہمیں قدر نہیں ہے، آج جب چھن جائے گا پھر کہیں گے کاش اللہ مجھے پیسہ دے دے، میں عمرہ کر لوں، میں حج کر لوں، میں فلاں فلاں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں کے کثیر تعداد دھوکے میں ہیں، خسارے میں۔ ایک ہے الصحہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرتے ہیں، تندرست ہوتا ہے، اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ والفراغ، اس کے پاس وقت بہت ہے لیکن سکرولنگ میں ویسٹ کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ عصر میں قسم کھاتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ جو قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اس کا جس کام کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اس سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ وقت کو ضائع کرتا ہے، ہمیشہ وقت کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر صبح سے رات تک انسان ایک ایک لمحے کا حساب لگائے، اپنا محاسبہ کرے، تو اس کے پاس بہت کم وقت ہے جس میں یہ پروڈکٹیو کام کرتا ہے، مفید کام کرتا ہے، اور زیادہ کثیر تعداد میں وہ وقت ہے کہ جو یہ سکرولنگ میں گزر جاتا ہے، یہ غیبت چغلی میں گزر جاتا ہے، یا ویسے کچھ فضول سوچتے ہوئے انسان کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ آزمائش آ جائے اور یہ نعمتیں ہم سے دور ہو جائے۔ تو دین و دنیا کے لحاظ سے جو بھی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر والی ہے، انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، اس سے عافیت طلب کرنی ہے کہ اللہ اپنی امان میں لے لے۔ دیکھیں جس انسان کے گناہ معاف ہو گئے وہ دین کے اعتبار سے عافیت میں آ گیا، اور جس انسان کو اللہ جسمانی اعتبار سے تندرست کر دیتا ہے، اس کی تکلیفیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ تو عافیت کا مطلب کیا ہوا کہ انسان دنیاوی زندگی میں خوشحال ہے، پرسکون ہے۔ گویا کہ عافیت کا معنی ہی ہو گیا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں خوشحال رکھا ہے، پرسکون رکھا ہے، اور اگر یہ مل گئی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ سیدنا عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ، کوئی بندہ وہ صبح کرتا ہے، رات کو سویا تھا، صبح اس نے کی اس حال میں کہ اس کا جسم تندرست ہے، صحت مند ہے، ایک چیز۔ دوسرا آمنا فی سربہ، وہ امن کی حالت میں ہے، جنگ اس پر مسلط نہیں ہے۔ تیسرا عندہ قوت یومہ، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، یعنی کہ صبح ہوا رات تک کا اس کے پاس کھانا موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ کیا ہم نے کبھی اس عافیت کی قدر کی ہے، اس نعمت کی قدر کی ہے؟ اللہ نے تندرستی دی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، جنگ کا ماحول نہیں ہے، امن سلامتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کا نہیں مہینوں کا راشن عطا کر دیا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو جس شخص کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور ایک دن کا سامان ضرورت کا اس کے پاس موجود ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس کے پاس ضرورت کا مال ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس دن کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا کہ مجھ پر خوف مسلط نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں، اور میرے پاس ضرورت کا سامان بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کو اللہ سے امید ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے لیے آئندہ بھی ضرورت کا سامان مہیا رکھے۔ آج ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو ہم قدر نہیں کرتے، اگر کبھی شکر ادا کر بھی لیتے ہیں تو ہم پر امید نہیں ہوتے کہ فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال رکھے گا، ہم اس خوف میں ہوتے ہیں کہ میرے مستقبل کا کیا بنے گا، لیکن جو حقیقی مستقبل ہے اس کا کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ قناعت پسندی سے کام لینا ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کر دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، اپنے نصیب کا رونا نہیں رونا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کی قدر دانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم ان نعمتوں کی قدر کرتے ہو۔ قدر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض محدثین کہتے ہیں قدر کرنے کا مطلب ہے جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو استعمال کر کے، یوٹیلائز کر کے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت ملی تھی وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا، صحیح سلامت ہے، تندرست و توانا ہے، مکمل کام کرتا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جو اللہ کے لیے آپ اس سے کام کریں گے وہ اصل مقصد ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں، اور اگر اس سے گناہ کر رہے ہیں تو آپ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔
اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ ان آنکھوں سے اگر ہم خیانت کرتے ہیں، اگر ہم ان آنکھوں سے بد نظری کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں، تو ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ آج اس وقت پوری امت میں شاید کوئی 0.0001% ہوں گے کہ جو اللہ کا واقعی شکر ادا کرنے والے ہیں، اور شاید انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کافروں کو ہم نے دنیا کی رنگینیاں عطا کی ہیں نا، دنیا کی زیب اور آرائش عطا کی ہے، ان کی طرف نہ اپنی نظریں دوڑانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی رونق کو دیکھتے ہوئے، ان کے مال کو، ان کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے آپ میں ناشکری کے جذبات پیدا ہو جائے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب یہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو یہ ناشکری کرتا ہے۔ تو عافیت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی کے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے پوچھیں گے الم نصح جسمک، کیا میں نے تجھے تندرست و توانا جسم عطا کیا تھا نا؟ الم نرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں عطا کیا تھا جسے تو پی سکے؟ اب تو یہ بتا کہ تو نے اس صحت تندرست و توانا جسم کے ساتھ کیا کیا تھا، حساب تو دے۔ تجھے جو ٹھنڈا پانی عطا کیا تھا ہم نے، اس نعمت کا تو ذرا جواب دے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قرآن کی جو آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم قیامت کے دن ضرور سوال کیے جاؤ گے ان نعمتوں کے متعلق جو تمہیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں۔ تو کہا کرتے تھے ان نعمتوں سے مراد انسان کی جسمانی صحت ہے کہ اللہ نے جس کو صحت دی ہے اس کا سوال ہوگا کہ تجھے بیمار اور لاغر تو نہیں بنایا تھا، تجھے تندرست و توانا بنایا تھا، اب ذرا اس صحت کا مجھے جواب تو دے، حساب تو دے کہ تو نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج ہمارے لوگ بہت پڑھ چکے ہیں اور بہت کوششیں کرتے ہیں فلاح و کامیابی کی، لیکن حقیقی کامیابی جس کا آج اسلام جب آیا تھا، اولین اسلام میں اس کا حل بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم تمہارے قدم کے نیچے ہوں گے، تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو فالو کیا، اللہ نے ان کو حکومتیں بھی دی، ان کو سلطنتیں بھی دی، اور کامیابیاں ان کو واقعی بھی دی۔ آج جب ہم اللہ کے نبی کے فرامین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آج ہم نے شریعت سے بھی روگردانی کر لی ہے، اور آج ہماری کامیابی کا کرائیٹیریا بھی بدل گیا ہے، تو پھر ہونا تو یہی تھا کہ آج ہم دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، پسپا بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی تمام جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے جس چیز کا درس دیا وہ کیا تھا؟ توحید کو اپنا لو۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اتدعون بعلا، کیا تم ابھی بھی بال بت کو تم پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم اس رب کو چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام پر جب آزمائش آئی، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں رہتے ہوئے تین اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، وہاں سے وہ کیا آواز دے رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، اللہ کے سوا، اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کی جو مجھے عطا کی گئی تھی، اللہ تم مجھے معاف کر دے، تو پاک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی نے کامیابی عطا کی تو وہی چیز تھی جو باقی انبیاء کے پاس تھی، توحید ہی تھی۔ جب یہ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ کہ جما دینا، بلکہ سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم وہ ہے جو ہماری توحید کی خاطر یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔
آج ہم نے اللہ کی توحید کی خاطر کیا کچھ کیا کہ میں اور آپ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں اہل ایمان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کا کرائٹیریا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو لغو بات سے، فضول بات سے اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام بندے کے اسلام کا حسن خوبی ہے ہی یہ کہ یہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یعنی بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ چھوڑ دیتا ہے، اس میں خود کو کھپاتا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لغو باتوں میں بڑھ کے مشغول ہوتے ہیں، اپنا زیادہ وقت بھی انہی میں گزارتے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے، ایک دوسرے کے ہم راز افشا کرتے ہیں، غیبت چغلیوں کے اندر ہماری پوری امت ملوث ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں قرآن کی روح سے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اعراض کرنا ہے ہر لغو بات سے، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کا میرے سے، میرے دین سے، میری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب صحابہ کے ان کا سوال بھی دیکھیں کیسا تھا کہ اللہ کے نبی ذرا بتائیں تو صحیح، نجات کس عمل میں ہے؟ ایک نجات دنیاوی ہوتی ہے، ایک نجات اخروی ہوتی ہے۔ انہوں نے مطلقاً سوال کر دیا، اللہ کے نبی ذرا بتائیے نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی جو حدود ہے نا ان کے اندر رہو، ان کو لازم پکڑو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کامیابیوں کو بتا دیا، ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کو ذکر کر دیا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پر رونا ہے۔ زبان کا کنٹرول سکھایا تو زبان کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ صحابی کا سوال کیا تھا؟ مطلقاً تھا، تو اللہ کے نبی نے بھی مطلقاً اس کا جواب دیا کہ دنیا بھی اس میں آ جائے، آخرت بھی کور ہو جائے۔ تو فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ زبان انسان کے کنٹرول میں رہتی ہے، انسان دوسروں کے معاملات میں نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، نگرانی کرنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، جو زبان سے نکلتا ہے فوراً اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ زبان کے ایک جملے کی وجہ سے جیل میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کے زبان کے ایک جملے کی وجہ سے، ایک بول کی وجہ سے دو لوگوں میں نہیں بلکہ دو قوموں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی اصلاح بھی اسی میں آ گئی اور آخرت کی اصلاح بھی اسی میں آ گئی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث معاذ میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، روکا کرو، سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو، یعنی کہ پہلے سوچے کہ میں کیا کلمہ کہہ رہا ہوں، اس کا فیوچر میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے بعد پھر الفاظ ادا کریں۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا زبان کی وجہ سے ہماری گرفت ہوگی؟ ہم تو کتنی باتیں کر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں ٹٹر بولتے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں پیشانی کے بل اور ٹھوڑی کے بل لوگ اوندھے منہ گرائے جائیں گے، اس کی وجہ ان کی زبان ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت کے ایک بالش قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل آتا ہے جو اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی کھائیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنی اس زبان پر ہمیں چیکس لگانے ہوں گے، زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور وہی نبی جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کے ضامن ہے، آخرت میں بھی کامیابی کے ضامن ہے، اگر ہم ان کے رولز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ وہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، خلوت کے وقت میں،
خلوت کے اندر انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، انسان ان پر روتا ہے اور پھر ان پر آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر یہ خود نوٹس کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، دنیا میں اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، کشادگیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی مشہور تابعی ہیں محمد بن منکدر، وہ رویا کرتے تھے اور رونے کے بعد جو ان کے آنسو ہوتے تھے وہ اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے کہ میں جو رویا ہوں ان آنسوؤں کی برکت کی وجہ سے میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر میں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں ہی تم قید ہو جاؤ، یعنی کہ زیادہ وقت گھر میں رہا کرو، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، انسان باہر نکلتا ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، فتنے فساد ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ انسان باہر نکلتا ہے تو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے گھر میں وقت گزارتا ہے تو کم از کم شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، یہ بچوں کی حرکتیں نوٹ کرے گا، ان پر نظر رکھے گا، بچہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرے گا۔ اپنے گھر میں موجود ہے، زیادہ لمحات گھر میں گزارتا ہے، وقت اس کو مل جاتا ہے فراغت کا، تو اس میں یہ اپنے کیے گئے اعمال پر غور کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ توبہ کر سکتا ہے۔ اپنے گھر میں رہتا ہے، باہر ہونے والے فتنوں سے بچ جاتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے ہاں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو اس کو رن مرید کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ رن مریدی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ بھی انسان ہے جس کو تم گھر میں لے کر آئے ہو، وہ کہ مشین نہیں کہ اس نے سارا دن کام کرنے ہیں، اگر آپ اس کا ہاتھ بٹا لیتے ہیں تو یہ ایک انسانیت ہی ہے۔ تو یہ کرائٹیریا ہے کامیابی کا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کے ان فرامین کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم عافیت سے، اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی نعمتوں میں رکھے، اور ہمیں اس عافیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔